میں نے کہا تھا کہ زندگی کیلنڈروں کے اندر نہیں ہوتی، زندگی سانسیں گننے کا نام ہے۔ ہر سانس جیا جاتا ہے، ہر سانس ایک امانت ہے۔ روح تو جانتی ہے کہ وہ صرف ایک پوشاک اتار رہی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی ضد، انا اور جھوٹی مرکزیت کو آہستگی سے چھوڑ دو، خود کو محبت کے حوالے کر دو۔ یہی سپردگی صحیح معنوں میں زندگی ہے۔ ہر کیوں کا جواب ابھی سے مت مانگے، کچھ جواب زندگی میں پکتے ہیں، کچھ محبت میں پکتے ہیں، کچھ صرف وہاں ملیں گے جہاں حجاب اٹھتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ تلاش میں سچائی رکھے، دل میں نرمی قائم رکھے اور استقامت سے کھڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو، یہ زندگی ہمیں پیار سے زمین پر لاتی ہے اور پھر اسی بھکار سے واپس بلاتی ہے۔ اور جو شخص زندگی کو امانت سمجھ کر جیتے ہیں، وہی ایک دن اسی امانت کو شوق ملاقات کے ساتھ لوٹا بھی دیتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر یہ زندگی گرتی نہیں، بلند ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی، لوٹتی ہے۔ درویش جانتے ہیں کہ زندگی امانت ہے، اور یہ جو سوسائڈ کر لے، جو حرام کیوں ہے خودکشی، تو خودکشی اس امانت سے انکار ہے۔ اس لیے جو لوگ زندگی کو امانت سمجھتے ہیں، وہ پھر اس زندگی کو پورا جیتے ہیں، اور وہ پھر موت کو واپسی اور وصال سمجھ کر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ جدائی نہیں، یہ گھر بھی نہیں، یہ واپسی ہے۔ وقت ہمیں دھوکہ دیتا ہے، کہیں دیر کہیں جلدی، کبھی رکاوٹ کبھی تیزی، مگر روح ان خانوں میں نہیں سماتی۔ لباس بدلتا ہے، اصل نہیں۔ پتا جھڑتا ہے، مگر درخت باقی رہتا ہے۔ ساحل بدل جاتے ہیں، لیکن سمندر ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ تو فراق کے لمحے میں سب سے پہلے نفس مزاحمت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم چیزوں اور چہروں کو پکڑ کر رکھیں، اور اس پکڑ دھکڑ میں آپ کا دل کانپتا رہتا ہے، جسم بھاری ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، مگر یہ درد زیادہ تر نفس کی بے بسی ہے۔ روح تو جانتی ہے کہ وہ صرف ایک پوشاک اتار رہی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی ضد، انا اور جھوٹی مرکزیت کو آہستگی سے چھوڑ دو، خود کو محبت کے حوالے کر دو۔ یہی سپردگی صحیح معنوں میں زندگی ہے۔ یہی سپردگی زندگی کو گہرا اور موت کو ہلکا کرتی ہے، اور جدائی کو بامانی بنا دیتی ہے۔ رونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے چاہا، اور یہ اچھی بات تھی، ہم نے چاہا، لیکن ہم خود کسی کی چاہت ہیں۔ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ غم جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو، لیکن غم کو دل میں تخت تو نہ دیں، غم میں سے گزر جائیں، اس میں اٹکے نہیں رہیں۔ یاد رکھیے کہ جدا ہونے والی چیز شکل ہے، یہ فارم ہے جو جدا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ربط ہے وہ قائم رہتا ہے، وہ جو میننگ ہے، وہ جو معنی ہے وہ قائم رہتا ہے۔
محبت تو وہ چیز ہے جسے کچھ بھی نہیں کاٹ سکتا. تو حضور والا یہ چھوڑنا سیکھیں. کیسے آپ بہت زیادہ چمٹ گئے ہیں چیزوں کے ساتھ. وہ میرے کھلونے سے جو آپ نے اپنا بچپن شروع کیا تو وہی پھر میرا کھلونا جو ہے وہ کبھی میرا مکان بن گیا، پھر کبھی وہ میرا مرتبہ بن گیا، کبھی وہ پھر میرا اختیار بن گیا. تو ان کو چھوڑنا شروع کر دیں. آپ کا کیا، میرا. آپ خود کسی کے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، تو وہ پھر آپ کو ان چیزوں کے جن آپ نے خود سپردگی میں جانا تھا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ان چیزوں کے لیے جو آپ کے سپرد کی گئی تھی. تو یہ چھوڑنا سیکھتے ہیں. یہ اس میرے سے جان چھڑانا جو ہے وہ سیکھ جائیں. یہ امانت ہے جو آپ کو ملی ہے. عزت ہے آپ کو ملی ہے تو امانت ہے. دوسروں کو اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو یہ عزت بہت دیر چلنے کی اور رہنے کی نہیں. دولت اگر آپ کو ملی ہے تو یہ ایک امانت ہے. اگر آپ اسے صرف اپنے آپ تک ہی رکھیں گے اور اس کی صحیح تقسیم اور اس کی ترسیل نہیں کریں گے تو یہ آپ کو بیمار کر دے گی. اگر آپ کو رحمت ملی ہے تو پھر اس کا ثبوت یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کے لیے رحیم ہو گئے ہیں، لوگوں کے لیے شفیق جو ہے وہ ہو گئے ہیں. تو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ امانتیں ہوتی ہیں، اور امانتوں کو سنبھالنے کا ایک طریقہ کار بھی اس نے آپ کو دیا ہے. تو اس امانت کو اس طریقہ کار کے بندھن کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کریں. تو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کو طاقت اسی وقت دیتا ہے جب آپ اسے صرف اپنے تک نہیں رکھتے بلکہ اسے آگے شیئر کر دیتے ہیں. یہ جو غصہ ہوتا ہے، جو حسد ہوتا ہے، جو لالچ ہوتا ہے، یہ چیزیں تو وہ ہیں جس کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. نہ یہ رکھنے کی چیزیں ہیں اور نہ یہ بانٹنے کی چیزیں ہیں. بانٹتے انسان نعمتیں ہیں، آزمائشیں نہیں بانٹتے. تو مسلمان وہ ہے جو خیر کا طالب رہتا ہے اور خیر کو بانٹتا ہے. کہتے ہیں کہ انسانی زبان کا یہ شرف ہے کہ یہ جب بھی بولے خیر بولے، اور اگر اپنی خیر چاہتی ہے تو خاموش ہو جائے. ہر کیوں کا جواب ابھی سے مت مانگے. کچھ جواب زندگی میں پکتے ہیں، کچھ محبت میں پکتے ہیں، کچھ صرف وہاں ملیں گے جہاں حجاب اٹھتے ہیں. ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ تلاش میں سچائی رکھے، دل میں نرمی قائم رکھے اور استقامت سے کھڑے رہیں. جو ہم سے رخصت ہو گیا اس کی اچھی بات اپنے اندر زندہ رکھو. اگر اس نے ہمت سکھائی تھی تو آج کسی ایک خوف کے سامنے ہمت چن لو. جو رخصت ہو گئے ہمارے بڑے، اگر انہوں نے سخاوت سکھائی تھی تو کسی ضرورت مند کا ہاتھ بڑھنے سے پہلے اس کی مدد کر دو. دعا سکھائی تھی تو کسی بے نام چہرے کے لیے دعا کر دو. رسول کریم کی امت کے لیے دعا کر دو. انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو. تو یوں یہ سارے نقش، یہ جو آپ کے اندر ہیں، یہ سارے پیٹرنز آپ کے اندر ہوتے ہیں. یہ سارے پیٹرنز پھر عمل کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں اور پھر زندہ رہتے ہیں. اور یہی یاد کی عبادت ہے. یہ تو انسان اپنے آپ کو کبھی بھی تنہا نہ سمجھے. یہ شعور
ضروری ہے سالک کے لیے۔ تنہائی کا خیال بھی باطل کی دین ہے، تنہا صرف اس کی ذات ہے، محسوس تو کرو۔ انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا، وہ جو شارک کے قریب ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ الون اور لونلینس دو علیحدہ علیحدہ سی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پھر ایک ایسا دن آئے گا کہ آپ کو وہی آہنگ سنائی دے گا جو آپ کو یہاں لے کر آیا تھا، اور وہی آہنگ جو آپ کو آگے بلا رہا ہے۔ تو تب سمجھ آ جائے گی کہ فانی چیز کو چمٹے رہنا، یہ جو ایک مقدس بہاؤ ہے، یہ جو ایک سیکرڈ فلو ہے، اس کو ریزسٹ کرنا ہے۔ اگر آپ فانی چیزوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، آپ چمٹ سکتے نہیں۔ جتنا چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پھر آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ مقدس روانی ہے، اس نے تو بہنا ہی ہے، چیزوں نے آپ کو چھوڑ ہی دینا ہے، پھر آپ کا سکون جو ہے وہ غارت ہونے لگ جاتا ہے۔ تو آپ چیزوں کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، چھوڑیں ان کو۔ آپ اس مقدس بھاؤ کے ساتھ بڑھیں جو زندگی کہلاتی ہے۔ تو آپ اپنی سانس کے ساتھ سفر کریں۔ میں نے کہا تھا کہ زندگی کیلنڈروں کے اندر نہیں ہوتی، زندگی سانسیں گننے کا نام ہے۔ ہر سانس جیا جاتا ہے، ہر سانس ایک امانت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے نا، اس کو آپ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ اور مزید کچھ سیکھنے سے قاصر ہیں۔ سیکھنا یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو آپ سکھا دیں۔ روشنی اسی کو ملتی ہے جو دوسروں کی زندگی میں کچھ مشعل راہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو کوئی ویئر ہاؤس نہ بنائیں جہاں پر چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، کوئی سٹوریج جو ہے وہ نہ بنائیں جہاں پر چیزیں پڑی پڑی کاٹ کباڑ میں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو ایک بہاؤ میں رکھیں، کیونکہ جب بھی آپ سٹور بنائیں گے تو سٹور تو محدود چند چیزوں کو ہی اپنے اندر رکھ سکتا ہے نا۔ زندگی تو اتنی بڑی ہے، وسیع زندگی ہے، آپ کے سٹور میں کتنی ایک رہے گی؟ اور پھر آپ نے سٹور بنانا ہی کیوں ہے جب یہاں سے چلے جانا ہے؟ جب یہ زندگی ہے ہی ایک سفر، تو یہ سارے سٹور جو ہے وہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ایک مشق جو ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں، اور وہ بڑی ایک چھوٹی سی چیز بہرحال آپ کو نظر آئے گی، لیکن جب آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو تب آپ پر خود آپ ہی کی ذات کا کوئی ادراک جو ہے وہ آپ کو ہوگا۔ اور وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی تو الماری ہوگی جس میں آپ اپنی چیزیں رکھتے ہوں گے، کوئی کبرڈ تو جو ہے وہ ہوگا ہی صحیح۔ تو اگر آج کے دن آپ اپنی اس کبرڈ کو ہی، اس الماری کا ہی جائزہ لیں، اور اس میں جو آپ نے چیزیں رکھی ہیں، جو غیر ضروری چیزیں ہیں، ان کو باہر نکال کر ذرا سائڈ پر تو کریں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ الماری خالی کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو یہ جو آپ جن چیزوں سے چمٹے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک بڑا سا سٹور بنا رکھا ہے، اس کو کیسے خالی کریں گے؟ آپ سیکھ جائیں گے۔ چاہے وہ آدھی بوتل جو ہے وہ کوئی عطر کی شیشی پڑی ہوگی، تو آپ وہ بھی پھینکنے سے پہلے جو ہے، چاہے 100 عطر کی دوسری شیشیاں پڑی ہوں، لیکن ایک لمحے کو رکیں گے، یہ تو میری بڑی پسندیدہ خوشبو تھی، اس کو میں کیسے پھینک سکتا ہوں؟ تو اپنے ساتھ ایک کھیل کھیلیجئے اور اپنے آپ کو دیکھیے، اور اپنی الماریوں کو ہی ذرا صاف کر لیں، درازوں کو بھی ذرا صاف جو ہے وہ کر لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنا چیزوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔
کوشش کر کے دیکھیے اور اس کا جو بھی نتیجہ ملے ضرور ہمیں ان کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ اس میں کتنے کامیاب ہوئے، کہاں کہاں پر اس نفس نے، اس چمٹنے کی عادت نے، اس میری چیز نے آپ کو روکا، کیسے آپ نے اس کے ساتھ ایک مکالمہ کیا اور کیسے آپ جھجکے، باہر رکھا، اس چیز کو الماری سے نکالا، پھر کچھ یاد آیا کہ نہیں یہ کبھی کام آ جائے گی اور وہ کبھی کبھی بھی نہیں آتا، پھر آپ نے اس کو دوبارہ رکھ لیا۔ تو یہ جو آپ کے اندر کی ایک جنگ ہوگی یہ آپ کو تھوڑی سی نشانی ضرور بتائے گی کہ ہماری اصل حالت کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اصل حال سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔